افنان چار دوستوں کے ساتھ، افنان کو ملا کے چار دوست تھے جو اس وقت گاڑی کے اندر موجود تھے، اور یہ چاروں امیر زادے کون تھے، اس حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ افنان کے کیس کے اندر ایک اور آج گرفتاری ہوئی ہے، اور اس گرفتاری جس کی ہوئی ہے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ پیچھے جو دو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام سعد ہے اور ایک کا نام علی ہے۔ ان چاروں لڑکوں نے باقاعدہ حسنین کی گاڑی میں سے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبالی بیان کے اندر یہ بات ساری نکل کر آئی ہے۔ جب آج ابراہیم کو گرفتار کیا گیا جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے افنان کے خلاف بیان دیا ہے۔ اس نے آج ایسا بیان دیا ہے کہ اب یقین جانیے افنان کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ بات بولی کہ جناب جب اس گاڑی کی ٹکر ہوئی تب افنان وہ گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ دوپٹہ کھینچنے والا واقعہ، ہاتھ سے پکڑ کے لڑکی کو باہر نکالنے کا واقعہ، یہ سارے معاملے پر جو ابراہیم نے بتایا ہے نا، جو بیان دیا، اس کے ہاتھ میں خود بھی پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ خود بھی اس میں زخمی ہوا۔ اور یہ امیر زادے ہیں کس گھرانے کے؟ ایک افنان، ایک ابراہیم، ایک سعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب افنان کے معاملے میں ایک بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کیس کے اندر ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں گا۔ یہ چار امیر زادے، افنان کے ساتھ تین دوست کون تھے ان کا بھی پتہ چل چکا ہے، نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ کس امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے چلتی گاڑی میں لڑکی کا دوپٹہ کھینچا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں جب وہ منظر اپنے ذہن کے اندر لے کر آتا ہوں نا، تو یقین جانیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لڑکے ہیں۔ پولیس نے ایک اور بڑی گرفتاری کی ہے اس کیس کے اندر، جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ گاڑی کوئی اور نہیں بلکہ افنان چلا رہا تھا۔ افنان کو بچانا اب یقین جانیے ناممکن ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے سمجھ نہیں آیا، افنان کے حوالے سے درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی، اور آج وہ درخواست ضمانت اس لیے مسترد ہوئی ہے کہ جس نے درخواست ضمانت دائر کی اس نے وہ درخواست خود ہی واپس لے لی۔ جو مدعی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ضمانت لینے کے لیے اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جانا پڑے گا، لیکن رفاقت صاحب جنہوں نے ایک ہی جھٹکے کے اندر اپنے گھر کے 6 افراد کھو دیے، ایک ہی گھر کے اندر 6 جنازے دیکھے، ایک ہی گھر کے اندر سے 6 جنازے اٹھے، تو یقین جانیے وہ لمحہ انتہائی کربناک دردناک ہے اس شخص کے لیے، رفاقت کے لیے، جو کہ اس گھر کا سربراہ ہے۔ لیکن ان کا ایک بیان تھا کہ جناب جب افنان گاڑی چلا رہا تھا تو جب اس کا جھگڑا ہوا رفاقت صاحب کے بیٹے حسنین سے، اس حادثے سے پہلے جب یہ جھگڑا ہوا تو اس وقت افنان کسی کو بابا بابا کہہ رہا تھا، تو سننے میں آیا، انسان کو لگا کہ شاید یہ اس کے والد ہوں گے، والد نہیں تو کوئی اور گھر کا بڑا بوڑھا ہوگا جس کی سربراہی میں یہ سارا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ لیکن اب اسٹوری میں ایک ٹوسٹ آیا۔ اب یہ ٹوسٹ کیا ہے کہ 4 اوباش نوجوان کون ہیں، یہ کس امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آج آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھوں گا۔ لیکن ہر ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں، کیونکہ میں اپنے ہر سبسکرائبر سے، فالوور سے جو مجھے دیکھتا ہے، چاہے ٹک ٹاک پر، چاہے انسٹاگرام پر، چاہے یوٹیوب پر اور چاہے فیس بک پر، میں اس کو رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ میں جو میری یہ فالوورز کی جو فیملی ہے ان سے میں مستقل رابطے میں رہتا ہوں۔ اب جناب یہ واقعہ ہوا کیا، افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جو اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے تھوڑا عمر میں بڑا ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگی ہے، میں تصویر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں گا، یہ آپ نے سب تھمبنیل میں دیکھ لی ہوگی، کیونکہ یہ ایڈٹ پر جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس پر تصویر لگی ہے نہیں لگی۔ لیکن جناب افنان کے ساتھ جو شخص آگے بیٹھا ہوا تھا اس کا نام ہے ابراہیم۔ اس کو پولیس نے آج گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس نے بیان دیا، اور بیان دیا ہے افنان کے اگینسٹ، یعنی اس کے خلاف بیان دیا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ گاڑی کوئی اور نہیں بلکہ افنان چلا رہا تھا۔ پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی آپ ذرا سنیے، پیچھے جناب سعد اور علی۔ اب یہ 4 دوست ہیں، افنان، ابراہیم، سعد اور علی، یہ چاروں اوباش قسم کے لڑکے جن کی ذہنیت، جن کی سوچ حاکمیت سے بھرپور ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی حاکم ہیں، بڑے گھر کے نوجوان ہیں، بڑے گھر کے چشم و چراغ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا روڈ پر جھگڑا ہو جائے گا تو ہمارے گھر والے ہمیں بچا لیں گے، ہمیں سنبھال لیں گے، ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں نکال کے لے آئیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا کہ یہ ایک لڑکی کو باقاعدہ، اگر میں یہ لفظ بولوں نا تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یار اس کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
وہ اس کو گاڑی سے نکال رہے تھے, اس گاڑی سے باقاعدہ اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ بچیاں شادی سے آ رہی تھیں. یہ جو رفاقت صاحب ہیں, ان کی بیٹی کی شادی تھی, 25 تاریخ کو ان کی شادی تھی. سوچئے 5 دن کے بعد, آج 20 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, 5 دن کے بعد ان کے گھر کے اندر سے ان کی بیٹی کی ڈولی اٹھنی تھی اور ان کے گھر سے 6 جنازے اٹھے یار. اب سوچئے, اندازہ لگا, یہ انتہائی کربناک قسم کا معاملہ ہے. خیر جناب, یہ بچیاں ان کے گھر سے تیار ہو کے, ظاہر سی بات ہے پورا ایونٹ کور کرنے کے بعد واپس آ رہی تھی. ان کی نظر اس پہ پڑ گئی, انہوں نے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی, گاڑی نہیں رکی, تب یہ بدتمیزی کرنے لگ گئے. اس کا چلتی گاڑی سے دوپٹہ کھینچا, جب اس نے شیشہ چڑھا لیا تو شیشے پر ہاتھ مارنے لگ گئے. عفنان اور اس کے پیچھے والے جو لڑکے تھے, یہ باقاعدہ بدتمیزی کر رہے تھے. حسنین 27 سال کا لڑکا تھا جو کہ وہ والی گاڑی چلا رہا تھا 2.0D, جس کو حادثہ پیش آیا. اس نے گاڑی روک کے ان کو منع کرنے کی کوشش کی. اب یہ چاروں نا, اب آپ اندازہ لگائیے, پاکستان کے اندر اگر طاقت کا آپ کے اندر نشہ ہے, آپ کے پاس پیسے کا نشہ ہے, تو بھائی آپ تو الگ ہی اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہیں نا. آپ اپنے آپ کو کسی کے اکاؤنٹیبل سمجھتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں ہی بادشاہ ہوں اور باقی پوری رعایا ہے. عفنان اترا, اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, اس سے تھوڑی ہاتھا پائی بھی قسم کی ہوئی, لیکن جب رفاقت صاحب پیچھے والی گاڑی سے آئے, انہوں نے کہا بیٹا میں آپ سے لڑنا نہیں ہے, آپ جائیے. انہوں نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ چاروں لڑکے شاید سمجھے کہ یار یہ ڈرپوک ٹائپ کے گھرانہ ہے, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے ان کے ساتھ, ہم کچھ نہ کچھ معاملہ نپٹا لیں گے. اس کے بعد جب یہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں, دھمکی دے کے کہ میں آتا ہوں بتاتا ہوں تمہیں ٹکر مارنا کیا ہوتی ہے, اس کے بعد جب یہ گاڑی لے کر آئے تو ابراہیم اس وقت گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں غالباً چوٹ بھی آئی ہے, اس کے ہاتھ میں پٹی بھی بندھی ہوئی ہے. اس کو آج پولیس نے گرفتار کیا, اور جب پولیس نے گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ بھائی گاڑی عفنان چلا رہا تھا, کوئی اور نہیں چلا رہا تھا, اور اس نے اس سارے واقعے کی تصدیق بھی کر دی ہے. اب ان دو, سعد اور علی جو گاڑی کے اندر موجود تھے نا, ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتا دی, اس کی ڈیٹیلز ہی میں کل تک انشاءاللہ آپ کو اور بتا دوں گا. لیکن آج حیرت انگیز طور پر عدالت کے اندر درخواست ضمانت دائر کی گئی. اب اس درخواست ضمانت پر دلائل ہونے تھے, دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ ہوتا, فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سنا دیا جاتا. لیکن درخواست ضمانت دائر کرنے والے نے ہی اس کو واپس لے لیا, اور مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آئی. میں نے اپنے رپورٹر سے بار بار کنفرم کیا کہ یار یہ کیوں لے گئی ہے, تو انہوں نے کہا یار مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے درخواست ضمانت دائر کی اور اس کے بعد واپس لی, جب واپس لینے کی شرط پر اس کو مسترد کر دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ عدالت اس کو مسترد کرنے جا رہی تھی یا کیا معاملات ہیں, یہ بھی میں کل تک انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن مدعی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے درخواست ضمانت لینی ہے تو آپ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے گزرنا پڑے گا, وہاں جانا پڑے گا. اب یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے, یہ میں کل تک آپ کو پوری سٹوری بتا دوں گا, لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے, کامنٹ ضرور کیجئے, لائک ضرور کیجئے, واٹس ایپ گروپس پر ضرور شیئر کیجئے, اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.